वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वलीअहद का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का कुवैत के अवाम के साथ इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैत के वलीअहद ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। अमरीका का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मुलतवी करने का ऐलान। कहा, ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी रहेंगे। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ये इक़दाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बरक्स बातचीत जारी है। अगर ईरानी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दी। रॉयटर्स का दावा। ईरानी अहदेदार ने कहा, अमरीकी तजावीज़ मौजूदा सूरत हाल में नाकाबिल कबूल हैं। अमरीकी मंसूबा ईरान से दिफाई सलाहियत छीनने की कोशिश है। पाबंदियों के खात्मे का कोई रोड मैप नहीं दिया गया। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तनाज़े के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। जर्मनी तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, असलहा नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान के जरिए 15 नुकाती एक्शन लिस्ट ईरान तक पहुंचाई। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। तजावीज़ अमन मुआहदे के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क है। ईरान के पास कोई बेहतर मुतबादिल मौजूद नहीं। आखिरी बार पैगाम पहुंचा दिया कि गलत फहमी से दूर रहें। कभी इम्कान है कि ईरान से मुआहदा हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका और इसराइल 9 माह में दूसरी बार सफारतकारी के साथ ख़यानत की है। स्कूलों पर हमला संगीन जंगी जुर्म है। अमरीका मासूम बच्चों के कत्लेआम से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। ईरान में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह या मुतासिर हुए। 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा शहीद या ज़ख्मी हुए। इस वाक़ियत का ना तो कोई जवाब पेश किया जा सकता है, ना इसे छुपाया जा सकता है। आलमी बरादरी को जारहियत पसंदों का नाम लेना होगा। GSP प्लस पाकिस्तानी बरामदात की लाइफ लाइन है। किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। FPCCI हुकाम ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता भी बरामदात हैं। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की 24% बरामदात यूरोपीय ममालिक को होती हैं। अगर GSP प्लस ख़त्म होता है तो हमें 10% का ड्यूटी फ्री का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, GSP प्लस से मुतालिक बयानबाजी कौमी मफाद में नहीं। कौमी मफाद के खिलाफ बयानबाजी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। GSP प्लस स्टेटस मुल्क को मुआशी सहारा देता है। कौमी मफाद को सियासत की भीड़ चढ़ाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ईरान के जदीद मिसाइलों और ड्रोन से अमरीकी और इसराइली तंसीबात पर हमले। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक इसराइली शहर में तेल के ज़खायर, डिपो और फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी मालूमाती तबादला मरकज़ पर भी हमला। अल-ज़ुफ़रा और अल-उदैरी में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमले। ऑपरेशन में तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इसराइल की जानिब से तेहरान पर शदीद बमबारी। कुम और उरूमी शहर में रिहायशी इमारतों पर हमले। मुत्तादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 13 अफराद शहीद हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मगरबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बहरी तिजारती रास्तों को महफूज बनाने और UN चार्टर पर अमल दरामद पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल करने की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख़याल। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत।
چینی سرمایہ کاروں کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بارشیں، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کیچ، ہرنائی، کوہلو، جعفر آباد، قلعہ عبداللہ اور پشین میں نقصان ہوا۔ چمن میں سیلابی ریلوں سے درجنوں مکان گر گئے۔ کئی اضلاع کے درمیان زمینی رابطہ منقطع۔ گوادر میں برساتی نالے کا پانی قریبی گاؤں میں داخل۔ متحدہ عرب امارات کی کئی ریاستوں میں طوفانی بارشیں، دبئی اور شارجہ سمیت کئی شہروں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری۔ کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا، گاڑیاں سیلابی پانی میں تیرتی رہیں۔ یو اے ای میں ایک اور طوفان کا الرٹ جاری، سمندر میں طغیانی کا خدشہ۔ شدید بارشوں اور ژالہ باری سے سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ۔ گلگت، سکردو، ہنزا، پتن اور بالاکوٹ سمیت گلگت بلتستان میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.3، گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ۔ ہنزا کی وادی گوجال میں متعدد مکانات گر گئے، رابطہ سڑک بھی زلزلے کے باعث متاثر، پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ طویل تنازع کے باعث اسرائیلی فورسز کی ہمت جواب دے رہی ہے، اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کابینہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چیف آف سٹاف کی ریکارڈنگ لیک ہو گئی، کہا ان ڈرامائی حالات میں ریزرو فورسز مزید مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیلی فوج معمول کے سیکیورٹی مشنز کے لیے بھی موزوں نہیں رہے گی۔ اسرائیل کے اندر سے ایران جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اسرائیلی میئر لائیو ٹی وی پر جذباتی ہو گئے، حکومت سے جنگ روکنے کی اپیل کرتے ہوئے رو پڑے، کہا حزب اللہ جیت گئی اور اسرائیلی ریاست ناکام ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیز نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق ایران کے حملوں میں اب تک تقریباً 5,500 افراد زخمی ہو چکے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے بڑے علاقے میں تابکاری اثرات ہو سکتے ہیں، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی وارننگ۔ IAEA کا بش شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حالیہ حملوں پر اظہار تشویش۔ رافیل گروسی نے کہا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان ایک بڑے تابکار حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بن گیا۔ پورٹ قاسم، کراچی پورٹ، گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ۔ گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں 1 سال کے برابر اضافہ ریکارڈ۔ قریبی متبادل کی تلاش میں دنیا کا پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کے لیے بہترین مقام سمجھنا اہم کامیابی قرار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $109 فی بیرل تک پہنچ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ٹکی ہوئی ہیں، دعا ہے کہ پاکستان یہ جنگ رکوانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا پاکستان کی فتح ہے، جنگ سے دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کا امن اور خوشحالی اولین ترجیح ہے، حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا۔ جلسے سے خطاب میں کہا بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے جا رہے ہیں، جو علاقے پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ سندھ کے وزراء نے کہا سندھ حکومت نے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم ریلیز کی، سندھ حکومت نے عوام کو 84 ارب روپے کی سبسڈی دی، محکمہ خوراک نے شفاف خریداری کو یقینی بنایا، سندھ میں 1 اپریل سے گندم خریداری کا آغاز ہوگا، سندھ نے گندم مشکل وقت کے لیے رکھی تھی، اب بھی 2 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے۔ بھارتی میڈیا سنسنی خیزی اور شور شرابے کے ذریعے گمراہ کن دعووں اور نفرت انگیز بیانیے کو فروغ دینے میں پیش امریکی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے بھارتی میڈیا کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا، کہا بھارتی میڈیا بی جے پی کے زیر اثر غیر جانبداری کا لبادہ اتار چکا، بی جے پی کی مسلمان دشمنی پر مبنی اصلاحات میڈیا پر بار بار دہرائی جاتی ہیں،
مسلمانوں کے خلاف جرائم کی رپورٹنگ پر صحافیوں کو مقدمات، حراست اور تحقیقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایرانی حملوں کے باعث خطے میں امریکی اڈے ناقابل رہائش بن گئے، فوجی ہوٹلز میں منتقل ہونے پر مجبور۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق زمینی فوج کا بڑا حصہ عملی طور پر ریموٹ انداز میں جنگ لڑ رہا ہے۔ صرف لڑاکا طیاروں کے پائلٹس اور طیاروں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ فوجی اڈوں پر موجود ہے۔ ملیشیا کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت مل گئی۔ جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت پر ملیشیا کے وزیر اعظم کا ایران سے اظہار تشکر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملیشین بحری جہازوں کو خصوصی اجازت دی۔ ورلڈ بینک کا جنگ سے متاثرہ ممالک کو مالی معاونت فراہم کرنے کا اعلان، کہا مشرق وسطیٰ کی جنگ سے متاثرہ معیشتوں کو فوری سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ متاثرہ ممالک میں روزگار اور معاشی بحالی کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ فچ ریٹنگز نے عالمی معیشت کے حوالے سے وارننگ جاری کر دی، کہا کہ جنگ جاری رہی تو عالمی جی ڈی پی میں 0.8% کمی کا خدشہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور اسٹاک مارکیٹ میں مندی عالمی نمو کو متاثر کرے گی۔ امریکہ، چین، جاپان اور کوریا کی معیشتیں جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان، عالمی مہنگائی میں 1.3% تک اضافے کا امکان۔ امریکی صدر ایک بار پھر نیٹو پر برس پڑے، برطانیہ کے طیارہ بردار بحری جہازوں کو کھلونا قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کے لیے ٹیسٹ کیس تھا، امریکہ کو اب نیٹو سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نیٹو اہم موقع پر اس وقت کو یاد رکھے، برطانیہ ایران جنگ میں نہیں آنا چاہتا، امریکہ بھی ان کی جنگ میں نہیں جائے گا۔ عازمین حج کے لیے پاک حج ایپ پر میڈیکل فارم بھرنا لازمی قرار، وزارت مذہبی امور نے پاک حج ایپ پر میڈیکل سوالنامہ جاری کر دیا۔ بلڈ پریشر، امراض قلب اور شوگر کے بارے میں معلومات دینا ہوں گی۔ سوالنامہ عازمین حج کو مربوط طبی سہولیات کی فراہمی میں معاون ہوگا۔ لاس اینجلس میں خوفناک فضائی حادثہ ہونے سے بال بچ گیا، مسافر طیارے کے راستے میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹر آ گیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے صرف 500 فٹ کے فاصلے سے گزرا، حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔